میں کافی دنوں سے چاہ رہا تھا کہ میں نمازوں کی خوبصورتی پر آپ حضرات کے سامنے بات کروں. باقی تقریریں آپ سنتے رہتے ہیں اور میں کوشش یہی کر رہا ہوں اتنے دنوں سے کہ اللہ کرے ہماری نماز خوبصورت ہو. وضو کے بارے میں بہت ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئی، غسل کے بارے میں باتیں عرض کی گئی. گزشتہ جمعہ میں نے بات ختم کی تھی کہ نماز کے لیے کعبے کی طرف منہ ہونا شرط ہے. یہ نماز کی خوبصورتی. دنیا کا کوئی مذہب صرف یہ نہیں کہ آپ مسلمان ہیں، تھوڑی سی دیر اپنے آپ کو تھوڑا سا ایک الگ کر کے بھی دیکھیے. کبھی ٹی وی کے اوپر مغرب کی، عشاء کی، فجر کی، ظہر کی، عصر کی نماز کعبے میں ہوتی ہوئی دیکھ لیجئے کہ مسلمان کس طرح چاروں طرف سے ایک ہی اس مکان کی طرف، جہت کی طرف منہ کر کے جب نماز پڑھتا ہے. تعصب اور دشمنی سے بندہ اگر خالی ہو تو صرف یہ چیز دیکھتے ہی انسان ایمان لانے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کس طرح مسلمان یکجا ہو کر بغیر کسی رنگ و نسل کے اختلاف کے، بغیر کسی ملکی اختلاف کے، بغیر کسی فرقہ واریت کے اختلاف کے ایک ہی جہت کی طرف کس طرح منہ کر کے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں اور کس طرح رکوع کر رہے ہوتے ہیں اور کس طرح تحیات میں بیٹھ کر. یہ شاید دیکھنے کے قابل ہو. اور کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ کعبہ ہماری اصل ہے، ہماری بنیاد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عالمگیر نبی بنایا، سارے جہان کا نبی بنایا. عالمگیر نبی کی امت کے لیے قبلہ بھی عالمگیر چاہیے. جہاں پہنچنے میں، جہاں جانے میں، جہاں آنے میں کسی کو کوئی دقت، کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو. ایک عالمگیر جگہ وہ جہت ہمیں نصیب ہوئی جس کو کعبے کی جہت اور کعبے کی طرف کہا جاتا ہے. میں نے گزشتہ جمعہ بات اسی پہ ختم کی تھی کہ ہم اس کوٹھے کو سجدہ نہیں کرتے. ہمیشہ یاد رکھیں ہم تو اپنے رب کے حکم کو سجدہ کرتے ہیں کہ میرے رب نے کہا ادھر منہ کر لو تم بڑے خوبصورت لگو گے. 1000 نہیں، 10,000 نہیں، جب 20 لاکھ 40 لاکھ مسلمان ایک ہی طرف کر کے نماز پڑھتا ہے. کوئی مذہب ایسی مثال پیش نہیں کر سکتا، کوئی مذہب ایسی مثال پیش نہیں کر سکتا جو ہمارا دین برحق یہ مثال پیش کرتا ہے. حقیقت کو ہمارے سامنے لاتا ہے. بچہ، بوڑھا، عورت، جوان، بیمار، تندرست، نبینا، آنکھوں والا، ایک ہی جہت کی طرف. اور میں کبھی کبھی اسی پر ایک دکھ کا اظہار کیا کرتا ہوں کہ ہم نماز کو ایک طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم ایک نہیں ہوتے. ناراض نہیں ہونا، آج تک ہم ایک قوم ہی نہیں بن سکے. لوگ کہتے ہیں کہ وطن قوموں سے بنتا ہے، لوگ کہتے ہیں، اور اس پر بڑا اختلاف بھی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وطن قوم ایمان سے بنتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، وطن قوموں سے بنتا ہے اور قومیں وطن سے بنتی. پاکستان بنتے وقت یہ بھی اختلاف سامنے آیا تھا 47 میں. آج تک 63-64 سال گزر گئے، ہم ایک قوم ہی نہیں بن سکے. جب ایک قوم ہی نہیں بن سکے تو ہمارا وطن کیا بنے؟ جب ایک گھر میں رہنے والے 4 بھائی بھی ایک نہ ہو سکے تو وہ خاندان کیسے بنے؟ باپ بیٹا ایک چھت کے نیچے رہنے والے اگر ایک نہ بنے تو وہ مکان کیسا بنے؟ اتفاقاً آج 23 مارچ بھی ہے جو یوم قرارداد ہے پاکستان میں، کہ جس دن قرارداد منظور ہوئی تھی کہ پاکستان نے بننا ہے. بنا تو 14 اگست کو جاتا، لیکن ہم لوگوں نے تو اس قرارداد کی بھی دھجیاں اکھیڑ کے رکھ دی. نہ ہم وطن بنا سکے، نہ ایک قوم بنا سکے، نہ ہم اپنا ایمان بنا سکے. ایک جہت. آپ تھوڑا سا سوچئے، آپ اسی چھت کے نیچے اگر 4 آدمی ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے، 4 آدمی ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے، 2 آدمی ادھر منہ کر لیتے، 2 آدمی ادھر منہ کر لیتے، تو کتنے بھدے اور کتنے گندے لگتے. جب ایک ہی طرف ہم کھڑے ہوتے. علامہ اقبال محمود نے کہا نا کہ آگے آئیں لڑائی مگر وقت نماز، قبلہ رخوں کی زمین بوس ہوئی قوم حجاز،
میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اللہ نے ایک بننے کی توفیق